السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کا کردار ادا کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے حکومت عوام کے لیے مسلسل مشکلات کھڑی کرتی جا رہی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو چکا ہے، بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، لیکن حکومت کو اپوزیشن کی جانب سے اس حوالے سے ذرا برابر مخالفت کا سامنا نہیں ہے، جس کے نتیجے میں حکومت عوام کی تکالیف میں مسلسل اضافہ کرتی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کرنے والے موجودہ حکمران ماضی میں اس حوالے سے کیا کہتے تھے، ملاحظہ فرمائیے۔ کاسٹ پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے 70 روپے فی لیٹر اگر آپ تیل کی قیمت کم کر دیں تو حکومت کو کوئی نقصان نہیں۔ جب بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے۔ ایک طرف عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا چکی ہے۔ پاکستان کے داخلی مسائل اور دیگر اہم ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت میں دہشت گردی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اسی حکومت کے دوران جنگ بھی ہوتی ہے، وہ تو نو ڈاؤٹ ہم جیت لیتے ہیں، لیکن یہ جو دہشت گردی کا ایلیمنٹ بلوچستان میں بار بار سر اٹھاتا ہے، جیسے کلات میں پچھلے دنوں حملہ ہوا، یہ کیوں ہو رہا ہے اور حکومت کیوں کوئی ایسے اقدامات نہیں کر پا رہی؟ کیوں اتنا سیکیورٹی فیلئر آ رہا ہے ہم لوگوں کا کہ ہر دفعہ جو معصوم شہری ہیں وہ صرف اس بیسس پہ مارے جاتے ہیں کہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے؟ نون لیگ جب بھی آتی ہے اکانومی اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو دہشت گردی ہے، وہ ختم کر کے جاتی ہے یا وہ بہت ہی اچھے حالات چھوڑ کے جاتی ہے۔ آپ 2013 سے 18 کے درمیان بھی دہشت گردی 13 میں عروج پہ تھی، لیکن 18 تک دم توڑ چکی تھی، اور ابھی بھی ہمیں یہ ورثے میں ملی ہے۔ کچھ ایسے فیصلے جو پچھلی حکومت میں ریڈ کارپٹ بچھا کے افغانستان سے کچھ لوگ لے کے آئے، پھر اس کے بعد اسی طرح ہی اور کئی ایسے فیصلے جن کی وجہ سے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد بالکل چھوڑ دیا۔ اپیکس کمیٹیز کا اجلاس جو ہے وہ آپ نے بانی پی ٹی آئی کے دور میں 4 سال میں نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی ایک دفعہ بھی ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں نے دوبارہ ایک سوا موقع دیا کہ یہ دہشت گردی یا دہشت گرد سر اٹھا سکے۔ کارروائی جاری ہے اور کافی حد تک اس میں آپ یہ تو بالکل آپ صحیح کہتی ہیں کہ ایک جان کا ضیاع بھی جو ہے وہ اس کا کوئی مداوع نہیں ہے، کوئی آپ اسے پے بیک نہیں کر سکتے اور وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یقیناً بلوچستان میں ایک تو بہت ساری لوگوں کو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، اس کی 2 بڑی وجہ ہیں۔ ایک تو بلوچستان میں جب دہشت گردی ہوتی ہے تو یہ عنصر یہ اینگل، دوسرا اینگل جو ہے وہاں پر بہت ساری جو مائنز اینڈ منرلز ہیں، اور اس پہ انٹرنیشنل کانفرنس کے بعد بہت سارے کانٹریکٹس اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی بہت ساری طاقتوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ سو یہ اس پہ پرائم منسٹر نے، حکومت نے تمام وسائل جو کہ کہا ہے کہ جتنے بھی وسائل چاہیے ہوں گے وہ دیں گے، اور سیکورٹی فورسز بھی اپنا کام اپنی جان دے کے، اور اپنی بہت ساری آپریشنز ایسے ہیں جو کہ آپ کی میڈیا پہ نہیں آتے، 90% سے بھی زیادہ پہلے سے روک لیے جاتے ہیں یا لوگ مار دیے جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں ایران سے، افغانستان سے ڈپلومیسی بھی جاری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی ہائیڈ آؤٹس ان 2 ملکوں میں ہیں، اور ایک ہمسایہ ملک یقیناً جس نے منہ کی کھائی ہے کچھ دیر پہلے جب انہوں نے مشرق سے حملہ کیا تھا، اب ان کی پراکسیز ہیں، انہیں وہ فیور اور ان کو وہ فنانس کرتے ہیں۔ بہرحال ہم افغانستان اور ایران سے ہی بات کر رہے ہیں اور اس کے بہتر نتائج آنے کی توقع ہے۔ صحیح سر، اگر دیکھا جائے کہ جو دہشت گردی ہوتی ہے یا ملک میں اس وقت جیسے بارش کی صورتحال ہے، فلڈ آتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، دہشت گردی کے ٹائم بھی جس وقت جنگ کی بات ہوتی ہے تو وہ ہماری فوج جنگ لڑتی ہے، ہمارے نوجوان شہید ہوتے ہیں، پھر جس طرح فلڈز آتے ہیں اس میں بھی ہماری پاک فوج جو جا کے لوگوں کو ریسکیو کرتی ہے۔ سر گورنمنٹ اس دوران کیا کر رہی ہے سوائے اس وقت شوگر امپورٹ ایکسپورٹ کے، مہنگائی بڑھانے کے یا اڈیالہ جیل پر نظریں جمانے کے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم اپنی فوج سے تو بہت خوش ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ہمیں اس پہ بڑے اعتراضات ہیں اور ہمیں بڑے گلے ہیں آپ سے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سول ادارے جو ہے وہ بے فعال ہے، اور اس کے بعد وفاق کے بعد صوبوں کا کام آ جاتا ہے۔ اب وفاق کے زیر اثر جو ایریاز ہیں، اور جس میں خصوصاً اسلام آباد، آپ اسلام آباد کی شدید ترین بارش میں پچھلے 1 ہفتے میں الحمدللہ آپ کے سامنے ہے ہر چیز،
اور کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، نہ ہی اس طرح کا کہ جہاں کہیں کوئی پانی کھڑا ہو گیا ہو، کوئی ایسا انفراسٹرکچر کو نقصان ہو گیا ہو۔ پنڈی میں تو بہت نقصان ہوا ہے، اسلام آباد کے کچھ ایلیٹ سیکٹرز ہیں جو بچ گئے ہیں۔ نہیں میں بتاتا ہوں، دیکھیے پنڈی میں نقصان، دیکھیے جب آپ 450 یعنی 450 mm بارش ہوگی، اور تو وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، ہمارے تو چلیں وسائل کم ہیں، انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے، کیپیسٹی کے معاملات ہیں، اکوپمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں جو یورپ یا امریکہ، یا بھی امریکہ میں پچھلے دنوں کی صورتحال تھی، تو وہ ہو جاتی ہے، لیکن سر ہم امریکہ کا کمپیریزن پاکستان کے ساتھ تو نہیں کر سکتے۔ نہیں، میں اسی پہ آ رہا ہوں نا، میں نے آپ کا جب بتایا کہ جب بارش حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، جو کہ آپ کی انکیلکولیٹڈ، یا میرا مطلب ہے بالکل ہی آپ کے اندازوں سے زیادہ، اب پنجاب ہے، آپ مجھے جس طرح وزیر اعلیٰ وہاں ایکٹیو ہیں، آپ کوئی شہر آپ بتائیں جہاں پر بارش ہوئی ہو اور چند گھنٹے میں وہاں پانی نہ نکلا ہو۔ باقی کیجویلٹیز بڑی افسوسناک ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے لوگوں کے کئیوں کے گھر جو کہ خستہ حال ہوتے ہیں، وہ انفارچونیٹلی اس میں انسیڈنٹ ہوئے ہیں، کچھ ایک آدھ انسیڈنٹ پانی کے ریلے سے ہوا ہے کہ وہ جانے گئی ہیں سر، بالکل جی، لیکن دیکھیے یہ تو میں آپ کو اس لیے اگزامپل امریکہ کی دے رہا ہوں کہ جن کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنا بہترین انفراسٹرکچر ہے، وہاں لیکن سر وہاں پہ اقدامات ہوتے ہیں۔ ہم پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو 77 سالوں سے یہی ہو رہا ہے، اور شاید آنے والے سالوں میں بھی یہی ہوگا، لیکن کچھ اس طرح کا ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہوتا۔ جیسے اب F8 کی سڑک بیٹھ گئی ایک بارش میں ہی، سرینا میں جو ایک انڈر پاس بنایا گیا اس میں پانی کھڑا ہو گیا، تو یہ سر پھر کس طرح کا انفراسٹرکچر ہے ہمارا؟ میں شہزان، میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ ذرا کسی دن یہ سوشل میڈیا کی خبریں جو ہیں اس پہ نہ جائیں۔ میں نے آج بھی ٹویٹ کی ہے، جو آپ پہلے میں بات کر لیتا ہوں، F8 F9 والا جو برج انڈر پاس ہے، میں نے اس کی ویڈیو پوسٹ کی ہے جو کہ رات بنائی گئی ہے جب یہ سوشل میڈیا پہ بات ہونی شروع ہوئی، اور اب بارش اس وقت ابھی ہو رہی تھی، وہ میں نے ٹویٹ کی ہے، اور اس پہ جس سڑک کے حصے میں کہتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس انڈر پاس اوور ہیڈ سے۔ اس کے بعد آ گیا سرینا والا جسے ہم جناح اسکوائر کہتے ہیں، اس میں 14 کلومیٹر کی سڑکیں ہیں، اس میں 2 انڈر پاسز ہیں، اوور ہیڈز ہیں، اور اس میں ایک دفعہ صرف 3 میٹر ایریے میں SNGPL جسے سوئیگا کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ، اس نے کام کیا، اس کی کوئی لیکیج تھی اور اس کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہوا۔ ادروائز آپ آئیں، ہمارے پاس سیف سٹی کے بھی کیمراز کی ہم آپ کو فوٹیج دیں گے۔ ڈپلومیٹک انکلیو میں بھی اس انڈر پاس کی وجہ سے تھوڑا نالے کا ایشو بن گیا، اور جس کی وجہ سے کچھ ایمبیسیز میں پانی آ جاتا ہے۔ نہیں، یہ بالکل غلط جوڑا گیا اسے۔ آج 7 سے 8 بارشیں ہو چکی ہیں یہ جب سے جناح اسکوائر بنا ہے، 8، اس 8 میں سے پہلی 7 میں تو پانی کھڑا نہیں ہوا ادھر، اور اچانک 8ویں میں نہیں ہو سکتا، یہ بات نہیں۔ اصل میں بس میں کیا کہوں، لوگ کیونکہ سپیڈ کو میچ نہیں کر سکتے، کوالٹی کو میچ نہیں کر سکتے، تو وہ پھر اس طرح کی چیزیں کوئی کہیں نہ کہیں سے سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں۔ میں آپ کو کہوں گا کسی وقت آئیں، آپ کو جناح اسکوائر اور اسی طرح ہی طیب اردگان صاحب کے نام کا جو ہم نے F9 والا انڈر پاس اوور ہیڈ بنایا ہے، کسی وقت میں آپ کو دکھاتا ہوں، بلکہ بارش میں آئیں کسی وقت، بالکل ٹھیک ہو گیا سر، بالکل ٹھیک۔ سر ایک PTI کی بات کرنا چاہوں گی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی کچھ طبیعت ناساز تھی، مریم نواز صاحبہ خود ایک فیمیل ہیں، بشرا بی بی کی بھی ایک گلہ آتا ہے کہ جی ان کے سیل کی لائٹ بند کر دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین کو خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو یہ تو حکومت کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا، تو ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ گڈ جسچر دیا جائے اور ان کو بیل دے دی جائے؟ دیکھیے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دے، وہ خاتون تو ہیں اور خواتین کا بہت احترام ہے، لیکن وہی لیڈ کر رہی تھی 9 مئی والا، اور اس کے بعد بیل والا جو ایشو ہے وہ تو عدالت نے دے دی۔ لیکن سر 9 مئی پہ ان لوگوں کو تو بخش دیا گیا جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی۔ نہیں دیکھیے، گزارش یہ ہے نا، یہ بھی آپ کے کہنے والی بات ہے نا کہ بیوزوں نے بخش دیا گیا، لیکن یہ تو کہنا کہ چلیں آپ یہ تو الزام یہ بھی بتائیں کہ یہ بھی تو لوگ گئے تھے نا، یہ جو گئے ہیں وہی سزائیں بھگت رہے ہیں، اور اس کی بیل کے لیے وہ اگر کورٹ میں جائیں اور یہ گراؤنڈ لیں
جو ان کی بیماری والی ہے تو سر گراؤنڈ انہوں نے لیا ہوا ہے، میڈیکل گراؤنڈ پہ ان کی بیل فائل ہو چکی ہے. بس اگر ہو چکی ہے دیکھیں یہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے اور کورٹ اگر اس پہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہے. صحیح سر. اور سر 15 دن میں 2 دفعہ تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، پھر شوگر امپورٹ ہوتی ہے، ایکسپورٹ ہوتی ہے. ماضی میں آپ کی گورنمنٹ نے تیل کی قیمتوں پہ بہت زیادہ جو ہے کرٹیسزم کیا ہوا ہے، شوگر امپورٹ ایکسپورٹ پہ بھی کیا ہوا ہے، پھر یہ اچانک سے آپ کے دور حکومت میں ہو رہا ہے. دیکھیں تیل ایک تو ڈالر کی قیمت جو بہت فرق پڑا ہے، پھر اس کے بعد جو اتار چڑھاؤ ہے یہ ایڈجسٹ 15 دن بعد ہوتا ہے. لیکن میں تو اوور آل انڈیکیٹرز آپ دیکھیں نا، سب سے بڑا انڈیکیٹر جو آپ کا اکانومی کا ہوتا ہے وہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج ہے. اور اس وقت 1,40,000 ہے جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. آپ کی اس وقت انفلیشن جو ہے وہ لوگوں کا جو اندازہ تھا اس سے نیچے ہے، سنگل ڈیجٹ میں بھی وہ نیچے ہے کافی. اس کے بعد آپ انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے ہیں، ہمارے جو ذخائر کیا کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ کے ریزروز ہیں وہ بڑے ہیں، اور اسی طرح ہی بہت سارے ہماری ریٹنگ جو ہے، رینکنگ اور ریٹنگ جو ہے ایز اے ملک پاکستان کی وہ بہتر ہوئی ہے. تو اکانومی تو بہتر ہو رہی ہے. یہ والی جو چیزیں یہ ہر اکانومی میں ایڈجسٹ ہوتی ہیں. ہمارے ہاں خبر بن جاتی ہے، بہت جگہ تو پیٹرول کی یہ قیمتیں جب ایڈجسٹ ہوتی ہیں تو خبر نہیں بنتی. صحیح سر. مسنگ پرسنس کا ایک ایشو ہے پاکستان میں کافی عرصے سے ہے، سپریم کورٹ میں بھی وہ زیر بحث ہے. ابھی بھی جو بلوچ خواتین ہیں وہ اس وقت اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں بارش بھی ہو رہی ہے لیکن سٹل وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے. تو حکومت اس سارے معاملے کو کس طرح سے نمٹے گی اور کس طرح سے دیکھتی ہے اس سارے معاملے کو؟ دیکھیے 25 کروڑ کے اس ملک میں 2,000 سے کم مسنگ پرسنس ہیں، اور ان 2,000 میں بھی بہت سارے لوگ خود سے بھی غائب ہیں، اور ایسے غائب ہیں کہ وہی جہادی تنظیموں کے لیے یا PLA اور اس طرح کی تنظیموں کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اور کئی دفعہ جب وہ مارے جاتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ مسنگ والا ہے. تو اسی طرح یہ 2,000 میں ہر قسم کی وہ لاپتہ افراد جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی وہ ممالک جن کی ایگزامپل دیتے ہیں ہم کہ ان کا بڑا اچھا سسٹم ہے، وہاں بھی مسنگ پرسنز اس سے زیادہ ہوں گے. یا مسنگ پرسن کا چند ایک کا ایشو ہوگا لیکن اس کو ایشو بنایا جاتا ہے. یہ میں آپ کو 25 کروڑ لوگوں میں سے 2,000 کی ایگزامپل دے رہا ہوں، جس میں سے کوئی لوگ ملک سے باہر بھی چلے گئے ہیں، کوئی کسی نہ کسی وجہ سے خود سے غائب ہو گئے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلا ہو، کہیں گئے ہوں واپس نہ آ سکے ہوں کسی اور وجہ سے. تو یہ مسنگ پرسنس کا ایشو جو ہے یہ انفارچونیٹلی کئی دفعہ ٹھیک ہے کئی لوگوں کی کو اس کی تکلیف پہنچی ہوگی، جینون ہوں گے، لیکن زیادہ تر اس کو ایک ایشو بنایا جاتا ہے، فنڈنگ کی جاتی ہے، NGOز اس میں کام کرتی ہیں، اور یہ 25 کروڑ میں 2,000 سے کم ہیں. اور یہ میں آپ کو کہوں گا آپ ذرا ترقی یافتہ ممالک کے نکالیں یہی فگر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری ریاست میں اس طرح کے علاج جس میں دہشت گردی، جس میں ایسے گروپس بن جاتے ہیں کہ لوگ بچے اپنے گھروں کو بغیر بتائے چلے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو ذرا اوور پلے کیا جاتا ہے. صحیح سر. ایک آخری سوال. پہلے تو گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا کہ جی تحریک جو ہے 90 روز میں ہوگی، اس سے شاید حکومت کو کوئی فائدہ ہوا ہوگا. پھر ایک طرف سے آتا ہے کہ جی 5 اگست کو ہوگی. اگر خان صاحب کے بیٹے آتے ہیں والد صاحب سے ملاقات کے لیے یا تحریک کے لیے، تو کیا گورنمنٹ اس دوران کوئی ایسے مشکلات ان کے لیے پیدا کرے گی کہ وہ پاکستان نہ آ سکیں؟ بالکل وہ آئیں گی، اپنے والد سے ملے، انہیں ملنا چاہیے، لیکن وہ تو جب ان کا والد وزیر اعظم تھا تب بھی نہیں آتے تھے، تو اب تو انہیں پہلے آ جانا چاہیے تھا. بڑی دیر کر دیا انہوں نے یہ سوچتے سوچتے کہ انہیں آنا چاہیے. بالکل آئیں. تو اب اگر وہ آئیں گے تو حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی؟ کوئی رکاوٹ نہیں. ایک لا ایک ہے، اس میں رہتے ہوئے جو مرضی کریں اور اپنے والد سے ملے. اور پاکستان میں ہر قسم کے ہم ویزا جاری کرتے ہیں، یا ہمارے جو لوگ ڈیول نیشنل آتے ہیں وہ آئیں جو مرضی کریں، لیکن قانون کے اندر رہتے ہوئے جو مرضی کریں. اس کو ایک اتنا بڑا ایشو تو ایسے بنا دیتے ہیں جیسے ان بچوں نے آ کے پتہ ہی نہیں کیا کر دینا ہے، بہنوں نے کچھ نہ کر سکیں. سر دراصل رانا صاحب نے کہہ دیا تھا نا کہ گرفتار کر لیں گے، تو ہم نے سوچا کہ آپ سے بھی یہ سوال کر لیتے ہیں. بہنیں نہ کر سکیں، بیوی نہ کر سکی،
वजीर आला ना कर सका, पूरी असम्बली तोड़ दी, 2 हुकूमतें वो ना कर सकी, कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए, वो ना उससे कोई 26 नवंबर 9 मई से उनको फ़ायदा ना हो सका, तो इससे क्या होगा? मरल आना चाहिए, उन्हें पहले आ जाना चाहिए था। चले देर आए दुरुस्त आए, आए ज़रूर। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और बानी पीटीआई की फैमिली के दरमियान इख्तिलाफात बदस्तूर जारी हैं। सेनेट इंतखाबात के मामले पर बानी पीटीआई के साथ मुलाकात के बाद पार्टी क़यादत और अलीमा खान के बयानात में वाज़ेह तज़ाद देखा गया है। पार्टी क़यादत के मुताबिक बानी पीटीआई ने सेनेट इंतखाबात के लिए नाम खुद फाइनल किए, जबकि मुलाकात के बाद अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई चाहते हैं कि पार्टी क़यादत सेनेट इंतखाबात के लिए नाम मुशावरत के साथ फाइनल करे। इमरान खान ने ये कहा है कि जो सेनेट की सीटें हैं वो पार्टी वाले मिलकर अपनी मुशावरत से उसके ऊपर फैसला करें। सेनेट इंतखाबात से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात शदीद मुश्किल हो चुके हैं। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर एक तरफ अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर 6-5 के फार्मूले पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब अपने ही नाराज रहनुमाओं को मना रहे हैं। सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि बिला मुकाबला इंतखाबात का मामला खटाई में पड़ता चला जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान शेर अफजल मरवत। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर बहुत शुक्रिया, आप अपने हॉलीडेज पे थे और आपने टाइम निकाला। अक्सर लोग जिस वक्त बैरून मुल्क जाते हैं उनकी कोई खास मीटिंग्स होती हैं, तो क्या आप भी किसी ऐसी मीटिंग के सिलसिले में गए हैं या जस्ट वैसे ही एक लेजर ट्रिप था? बहुत शुक्रिया। ना, लेजर ट्रिप तो खैर नहीं है। मैं बेसिकली बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज में हूँ काफ़ी अरसे से जो ह्यूमन राइट से डील करती हैं। तो यूएन में जो है एक कॉन्फ्रेंस है जेंडर इनइक्वलिटी पे, तो उस पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन दूंगा यूनाइटेड नेशंस में। इस हवाले से मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। अभी तो मैं मैनचेस्टर में हूँ, तो न्यूयॉर्क और फिर न्यूयॉर्क के साथ चंद तो और ममालिक, न्यूयॉर्क जैसे यूएसए, सुना है कि खान साहब के बेटे भी वहाँ जा रहे हैं, तो क्या आपका कोई चांसेस है उनसे मुलाकात के? अब मेरा ख्याल है नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी सियासत रिश्तेदारों के पीछे फिरने वाला काम कभी किया नहीं है। खान के बच्चे हैं, उनके शहजादे हैं, हमारे दिलों में उनका एक मकाम है, एक प्यार मोहब्बत है। बाकी जो मेरे मारूजी हालात है, इसके तहत मैं किसी के पीछे अगर फिरूंगा तो लोग कहेंगे कि शायद अपने लिए कोई जगह ढूंढ रहा है। ऐसा काम मैं कभी करता नहीं हूँ, न मुझे जरूरत। सर अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक की बात करूं, तो पहले तो हमने सुना 5 अगस्त को तहरीक होगी, फिर कहा गया खान साहब के बेटे आएंगे, और हमने देखा हुकूमत थोड़ी बौखला भी गई कि बेटे आ जाएंगे, तो धमकियां दी गई कि गिरफ्तार कर लेंगे, जो भी होना था। फिर अचानक से 90 दिन की बात आ गई, यानी कि सारा वो जो एक टेम्परामेंट बना था या एक मूवमेंट बनी थी, वो सारी ख़त्म होगी, 90 दिन की बात होगी। अब आप बताएं, जो पार्टी का वर्कर है या जो एक आम आदमी है जो पीटीआई का सपोर्टर है, वो किसकी बात सुने? वो 5 अगस्त की बात सुने, वो 90 दिन की बात सुने, या वो खान साहब के बेटों के आने का इंतज़ार करे? मेरा ख्याल है कि पार्टी के वर्कर को पूछना चाहिए 3 लोगों से, मोहतरमा अलीमा खानम से, सलमान अकरम राजा साहब से और शिबली फराज साहब से। इन तीनों ने पार्टी को इस मकाम पे पहुंचाया है। इन तीनों ने जो है 10 माह से, अब खसूसन नवंबर 2024 के बाद से लेकर आज तक ये फैसला साजी यही करते हैं, यही जो है खान से फैसले करवाते हैं। और इन्होंने जो है तहरीक के लिए लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था। और अभी जब ये मरकजी तंजीम बैठी हुई थी, बैरिस्टर गौर साहब भी मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद थे, इनकी मौजूदगी में ये 90 दिन का ऐलान हुआ। तो ये अब जब इनको रिएक्शन आया तो ये कहते हैं जी हमारा फैसला नहीं है। ये हमेशा से इस तरह करते आए हैं। पार्टी जो है अब इन तीनों की काविशों से और सोशल मीडिया चूंकि इनके हाथ में है, इन्होंने गुज़िश्ता 1 साल में पार्टी की ईंट से ईंट बजा दी। हर एक पार्लियामेंटेरियन या पीटीआई के किसी भी लीडर की इन्होंने ऐसी बैंड बजाई है कि उनको 2 टके का नहीं छोड़ा है वर्कर की नजरों में। सबको मशकूक बनाया हुआ है, सबको गद्दार बनाया हुआ है, सिवाय इनकी नजरात के। सही। आपको कहीं सोशल मीडिया पे ये नजर नहीं आएगा कि इनके खिलाफ कोई कैंपेन चली हो। मरवत साहब, अगर मैं बात करूं अलीमा खानम की, तो एक तरह से तो उन्होंने भाई के बयानिए को जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि वही हैं जो टीवी पे आके बोलती हैं। दूसरी जो आपने बात की बैंड बजाई हुई है,
تو بینڈ تو انہوں نے سب کی بجائی، اس میں مشال یوسف زئی کی بھی بجائی، ٹویٹس بھی کی ایک دوسرے کے اوپر، مطلب ایک جتنے کویشچنز کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی مشال یوسف زئی کا جو اس وقت ٹکٹ ہے وہ بڑا کنٹروورشل بنا ہوا ہے. یہ کس طرح سے ہو گیا کہ ایک طرف ایسا کہا جاتا ہے کہ مشال یوسف زئی اور علیمہ خانم کی نہیں بنتی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی بشرا بی بی کے کہنے پر ہو گیا، بشرا بی بی کی بہن ہے انہوں نے ٹویٹ کر دی کہ نہیں جی میری بہن کا نام استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ کیا کہیں اور سے فیصلے آتے ہیں یا خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے جو بات کی کہ بائی کے بیانیے کو انہوں نے زندہ رکھا ہے، اس بالکل یہ سراسر غلط ہے. اس کے بائی کے بیانیے کو 9 مئی کے بعد، بائی ان کا ہے، ہم نے زندہ رکھا تھا 9 مئی کے بعد. کہیں پر آپ کو علیمہ خانم نظر نہیں آئے گی، دوربین میں بھی 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک کہیں آپ کو نظر آئی ہے کسی جلسے کسی جلوس میں؟ کبھی ہمارے ساتھ انٹریکشن تک نہیں ہوا ایک دفعہ. 26 نومبر پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. 24 نومبر کو ویسے بہنیں آئی تھیں، انہیں گرفتار کر لیا. جی بالکل، 2 لوگ آئے تھے، 2 لوگ تھے جب گرفتاری کا سین ہے. ہمیں تو انہوں نے گرفتار کیا، ہم تو 3 دفعہ جیلوں میں گئے، ہمارے تو گھر میں اسمار ہوئے. ہمارا تو بھائی نہیں ہے نا عمران خان. بالکل. اور ہم پہ تو 57 FIR ہیں، ہماری تو انہوں نے تباہی پیر دی ہے. ہمارا کوئی بھائی کا تعلق نہیں ہے ان سے، لیکن ایک نظریاتی تعلق ہے، ایک تعلق ہے قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑا ہونا بحیثیت وکیل کے. تو لہذا بینڈ تو ہماری بجی ہے. یہ بیانیہ جو ہیں یہ تو پارٹی کو خاموش کروایا گیا تاکہ یہ بولتی رہے. ہائی کورٹ میں آپ خود وکیل ہیں، تو ہائی کورٹ میں کیا ضرورت تھی؟ میں اس کیس میں وکیل تھا اور میں نے SOP لیا ہوا تھا. جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ محترمہ بولے گی باقی کوئی نہیں بولے گا، خان نے اس کی اجازت دی ہے محترمہ کی سیاسی معاملات میں دخیل کار ہونے کی. اور یہ جو پارٹی کا حشر ہو گیا، سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ لے آئی اور نامینیٹ کروا دیا. اب آپ بتائیں نا PTI کے آئین میں کہاں پہ ہیں؟ کیوں یہ اپنا آئین پامال کر رہے ہیں؟ پاکستان کے آئین کی بات تو ہم بعد میں تبھی کریں گے نا جب ہماری اپنی مثال ہو. لوگوں کے بچوں کو کہیں کہ آئیں تحریک کا ایندھن بنے، اپنے بچوں کو محترمہ نے 9 مئی کے فوراً بعد جو ہے بیرون ملک لندن بھجوا دیا تھا. تو لہذا یہ اس طرح نہیں ہوگا. اور میری تو انہوں نے بیماری کا بھی مذاق اڑایا، مجھے تو اس نے غدار بھی ڈکلیئر کیا. یہ تو کہتی ہیں کہ میں تو وکیل ہی نہیں ہوں. سر انہی بیماری کی وہ جو چیٹ وائرل ہوئی تھی اسی میں مشال کے بارے میں بھی کچھ ایسا کہا گیا تھا، لیکن آج سینٹ کا ٹکٹ ان کو دے دیا جاتا ہے جبکہ مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے. تو ایسا کیا ہے ان میں کہ مروت صاحب تو آج پارٹی سے دور ہے، لیکن صنم جاوید کو بھی ٹکٹ نہیں دیا، خدیجہ شاہ کو بھی ٹکٹ نہیں دیا، مشال یوسف زئی کو ٹکٹ دے دیا؟ نہ کہ صرف دیکھیں، آپ پارٹیوں کی سیاست تو دیکھیں. پارٹی انقلاب تبھی لا سکتی ہے نا جب ہمارے رویے بھی انقلاب کے ہو. آپ مرزا افریدی کو جو ہے ٹکٹ دیتے ہیں، 9 مئی کی کنڈیمنیشن کرتا ہے اور بات آپ انقلاب کی کرتے ہیں. پھر آپ جو مشال یوسف زئی کی بات ہو رہی ہے، مشال یوسف زئی کو دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. 2 دفعہ وہ وزارت ان کی گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے بشرا بی بی کے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولا. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں یعنی جو مشرف بی بی نے کہا کہ مجھے لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا، یہ غلط تھا. صحیح. 26 نومبر کو CM ان کے ساتھ تھے اور پھر اس کو قربانی تو دینی پڑی، یہ فارغ ہو گئی وزارت سے. تو لہٰذا بشرا بی بی اور یہ وہ وزارت ڈیزرو بھی کرتی تھی یا یہ پارٹی پالیسی ہے کہ کسی کو بھی وہ کر دے؟ یعنی کہ کوئی صنم جاوید کچھ ڈیزرو نہیں کرتی، خدیجہ شاہ ڈیزرو نہیں کرتی، لیکن یہ ڈیزرو کرتی ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی جیل جانے پہ ڈیزرو کرتا ہے. وزارت جو ہے وہ آپ کی اہلیت پہ ہونی چاہیے، آپ کی قابلیت پہ ہونی چاہیے، آپ کے کوائف پہ ہونی چاہیے. میں جیل چلا گیا ہوں، میرا گھر مسمار ہو گیا تو میں کہوں کہ جی آپ مجھے فلاں بنا دیں اگر میں ڈیزرو نہیں کرتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف میں آپ دیکھیں نا 1 سال میں کتنے فیصلے ہوئے. آپ کی پارٹی کا انتظامی ڈھانچہ ہی تبدیل ہو گیا، صوبوں کے صدور چینج ہو گئے، تنظیمی ریجنل صدور چینج ہو گئے، یوتھ کا صدر چینج ہو گیا مرکزی، اس نے آگے سے پورے پاکستان میں تنظیمیں چینج کر دی. پھر سیکرٹری جنرل چینج ہو گیا، اس نے آگے سے جتنی یہ تنظیمی تبدیلیاں لا سکتا تھا کر دی. پھر خواتین کا چینج ہوا، ILF کا صدر چینج ہوا اور اسی طرح ISF کا صدر چینج ہوا. تو پاکستان بھر میں تو یہ نہیں لوگ آ گئے اپنے مرضی کے لوگ، جنہوں نے 9 مئی کے بعد تحریک چلائی وہ کدھر ہے؟ بالکل. تو ان رویوں نے، ان بدنیتی پر مبنی فیصلوں نے اپنے لوگوں کو کپانے کے چکر میں
اور مخالفین کو گرانے کے چکر میں ان تین لوگوں نے، محترمہ علیمہ خانم نے، شبلی فراز صاحب نے اور سلمان اکرم راجہ نے، پارٹی کو آج اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا ہے تحریک کا کوئی لائے عمل دینے کی۔ یہ وہی پی ٹی آئی ہے نا جس کے خان کے کال پہ، اور یہ وہ دن نہیں ہے کہ خان اب آپ جیل کو سے کیا کال لگتا ہے دے کہ کر- تحریک چلے گی 5 اگست ہو یا 90 دن ہو یا خان صاحب کے بیٹے آئیں؟ اور ایک اور میں جاننا چاہوں گی کہ کیا خان صاحب کے بیٹے آئیں گے پاکستان یا نہیں آئیں گے؟ مجھے کوئی ان کی 1% توقع نہیں ہے کہ وہ آئیں گے، ان کو آنا ہی نہیں چاہیے، کیوں یہ اس تحریک کا ایندھن بنے۔ والد صاحب سے یعنی یہ- ملنے آنا یہ تو ایک ہاں جسٹیفائڈ ہے۔ والد صاحب سے ملے، لیکن والد صاحب خود میرے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ جس وقت میں مجھے ان کی قربت حاصل تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آنا چاہیے ملاقات کے لیے، اس وقت تحریک کے لیے ان کے آنے کی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آئیں گے، اور ویسے غلط امید تھی، یہ شوشہ چھوڑا گیا تاکہ کوئی ورکر کو موٹیویشن ملے۔ ورکر کو موٹیویشن تب ملے گی محترمہ جب خود آگے نکلے گی اور ثابت کرے گی کہ صرف زبانی طور پہ بائی بائی نہیں ہے، عملی طور پر بھی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ وقت ہیں تمام سفینے اور تمام کشتیاں جلانے کا، تو لہذا اللہ نے موقع دیا ہے لیڈر بننے کا، اب اس کو اویل کریں، کیونکہ جن لوگوں نے خان کے لیے نکلنا تھا ان کو تو آپ لوگوں نے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ صحیح۔ اب اگر یہ تحریک نہیں چلا پاتے ہیں، جس کے چلانے کی اور جس کے کامیاب کرنے کی مجھے کوئی 1% توقع نہیں ہے۔ سر ادر دین پی ٹی آئی، جے یو آئی نے کہا ہے کہ یہ جو فاٹا کو 18ویں ترمیم کے ذریعے مرج کیا گیا تھا، اس فیصلے کو واپس لیا جائے یا یہ جو ترمیم ہے اس کو ریورس کیا جائے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی یہ پورے فاٹا کے عوام کے بنیادی حقوق جو آئین نے ان کو دیا 18ویں آئینی ترمیم میں، یہ کہتے ہیں یہ واپس ان سے لیں، ایف سی آر کے قانون کو دوبارہ لاگو کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو حق ووٹ دیا گیا وہ واپس ان سے لیا جائے، جو عدالتیں جو فورم ان کے پاس نہیں تھے اور ہمیشہ پولیٹیکل ایجنٹ کے گریس پہ یہ زندگی گزارتے تھے، وہ کہتے ہیں عدالت ان سے لے، یہ تانے لے، جہاں پہ قتل و غارت ہو وہاں اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جرگوں کا حساب ہو۔ بات یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے جو عظیم لیڈر ہیں وہ اب کے پی میں تو جگہ ملی نہیں سیاست میں، بلوچستان چلے گئے، وہاں پہ بھی خوشحال کاکڑ کی سیٹ پہ خود بیٹھ گئے، ایک سیٹ ملی ہے ان کو فارم 45 پہ، باقی ساری سیٹیں ان کی جو ہیں فارم 47 کی ہے۔ اب کے پی میں وہ کہتے ہیں کہ یعنی آپ اس تجویز کے خلاف ہیں، آپ نہیں چاہتے؟ کیا تجویز؟ یہ تجویز انسانیت کے خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، قانون و آئین سے ماورا ہے۔ آپ واپس لوگوں کو ایک صدی کے پرانے نظام میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ بہت افسوس ہوا یہ بات سن کے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سینٹ انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری کیے گئے ٹکٹس پر پارٹی کے اندر بڑا تنازع جنم لے چکا ہے، خصوصاً مشال یوسفزئی کے ٹکٹ کو لے کر پارٹی قیادت اور بانی پی ٹی آئی کی فیملی کی طرف سے متضاد بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک طرف یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مشال یوسفزئی کا ٹکٹ بانی پی ٹی آئی نے اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے کہنے پر فائنل کیا، جانب پی ٹی آئی کے اندر سے بھی مشال یوسفزئی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ نہیں، اس میں علیمہ بی بی بالکل ٹھیک ہے اور ان کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر خان صاحب کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، اگر وہ فیصلہ لیتے ہیں تو ان سے احتجاج بھی کیا جا سکتا ہے، اور ہماری پارٹی میں یہ ہے، ہم بالکل کھلے ڈلے احتجاج کرتے ہیں۔ یہ کیا ان کی کیا خدمات ہے؟ ماسوائے انہوں نے کیچڑ اچھالا بہنوں کے اوپر۔ جہاں مشال یوسفزئی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہیں سینئر سیاستدان شیر افضل مروت ان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، بظاہر سینٹ کے ٹکٹ سے شروع ہونے والی یہ لڑائی نئی نہیں، بلکہ مشال یوسفزئی کی پارٹی قیادت اور بانی پی ٹی آئی کی بہن کے ساتھ نوک جھوک پچھلے 1 سال سے جاری ہے۔ 12 دسمبر 2024 کو مشال یوسفزئی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام جاری کیا، جس پر فیصل چودھری اور علیمہ خان نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مشال یوسفزئی کے اس پیغام کے جواب میں رہنما پاکستان تحریک انصاف فیصل چودھری نے ان کی کریکشن کرتے ہوئے لکھا کہ بانی پی ٹی آئی نے صرف سلمان احمد کے بارے میں بات کی، انہوں نے کبھی روبینہ خان کا نام نہیں لیا۔ فیصل چودھری نے مشال یوسفزئی کو کہا کہ وہ ٹویٹ کرنے سے پہلے ان سے کنفرم کر لیا کریں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور مشال یوسفزئی کے درمیان کھینچا تانی کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ڈی چوک احتجاج کے حوالے سے مشال یوسفزئی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر یہ احتجاج ہوا تو علیمہ خان نے ان کے اس بیان کو جھوٹ قرار دے دیا۔ علیمہ خان کے اس بیان کے بعد مشال یوسفزئی نے لکھا کہ علیمہ خان بانی پی ٹی آئی کی بہن ہونے کی وجہ سے ان کے لیے قابل احترام ہے، لیکن ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ۔
अपने इस जवाब में उन्होंने ये भी लिखा कि वो बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक ही चीज़ें करती हैं। उनका कहना था कि वो पठान हैं, उनकी तरबियत है अपने वजन से ज़्यादा बोझ उठाने और निभाने की। मिशाल यूसुफजई की बानी पीटीआई की फैमिली और पार्टी क़यादत के साथ नोक झोंक चलती रही। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के साथ भी उनके मामलात ख़राब हुए तो उनको मुशीर बराए वज़ीर आला के ओहदे से भी हाथ धोना पड़ गए। इस सब के दौरान मिशाल यूसुफजई और अलीमा खान के दरमियान लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा और हाल ही में मिशाल यूसुफजई ने अलीमा खान के बेटे को मिलने वाले रिलीफ पर भी एतराज़ात करते हुए तंज किया था। एक अरसे से चलती ये आपस की लड़ाई सेनेट के टिकट के मामले तक पहुंचकर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस मामले को बुशरा बीबी के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने आज एक बार फिर वाज़ेह किया है कि मिशाल यूसुफजई को टिकट देना अगर पार्टी की मजबूरी है तो दे दें, लेकिन उनकी बहन का नाम लेकर ना दें, क्योंकि बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफजई के टिकट की कभी बात नहीं की। मिशाल यूसुफजई के टिकट के हवाले से जारी कंट्रोवर्सी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू। बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। एक ये तासुर दिया जा रहा है कि बुशरा बीबी के कहने पर मिशाल यूसुफजई को जो है टिकट दिया जा रहा है सेनेट का, तो आपकी भी इस पर एक ट्वीट आई हुई है। आप ज़रा ये वाज़ेह कर देंगी कि ये मिशाल यूसुफजई किसकी मंजूर नज़र है, या क्या ये बुशरा बीबी के कहने पर इनको टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि पार्टी में बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं इनको लेकर, आप इस पर क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम सुज़ैन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए अलीमा आपा, बाकी जो खान साहब की बहनें हैं वो क्योंकि ज़ाहिर बात हम सबसे बड़ी हैं और खान साहब की बहनें तो बड़ी काबिल इज़्ज़त हैं, तो जो भी उनके बारे में बात करे तो दे शुड थिंक अबाउट इट। अब जहाँ तक इनकी टिकट का है, देखिए मुझे मिशाल से कोई ज़ाती कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बीबी का नाम इस्तेमाल करके, बुशरा इमरान का नाम इस्तेमाल करके आप कोई काम ना करें। अगर आपने करना है अपने ओन पे करना है, पार्टी ने उनको किसी भी और वजह से टिकट देनी है। मिशाल ने जो अपनी ट्वीट की उसमें उन्होंने लिखा कि जब खान साहब ने मुझे नॉमिनेट किया तो खान साहब की फैमिली वहां पर थी। बिल्कुल। अब इसके मुझे नहीं पता वो थे या नहीं, तो उनकी जो बहनें अंदर गई थी वही आपको बेहतर बता सकती हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि बुशरा इमरान ने इनको नॉमिनेट, या अव्वल तो वो बुशरा इमरान सियासी उसमें दखल नहीं देती हैं, नॉमिनेशन ऑफ टिकट में वो कभी कहेंगी नहीं, और दूसरा है कि मिशाल साहिबा को तो काफ़ी महीनों से बीबी के साथ जो पहले खान साहब ने अपॉइंट किया था एज अ स्पोक्स पर्सन, बीबी तो उनको नहीं जानती थी, तो उस ओहदे से भी हटा दिया गया और ये काफ़ी महीने से मिली नहीं है जाके। मेरी जो फैमिली गई उनके ज़रिए भी बुशरा इमरान ने कोई पैगाम नहीं भेजा किसी को, और इन्होंने कई लोगों ने कहा कि जी फैमिली के थ्रू पैगाम आया है कि जी इनको टिकट दी जाए, ये बात फैलाई गई कि जी बिल्कुल इनका ट्वीट है बुशरा इमरान ने फैमिली के थ्रू पैगाम भेजा है कि जी इनको नॉमिनेशन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने फिर सलमान साहब को भी मैसेज किया, मैंने कहा सलमान साहब अगर कोई भी ये कह रहा है, सलमान अकरम राजा साहब जी, क्योंकि बुशरा इमरान की ना मीटिंग होती है किसी सियासी लीडर से, ना उनकी मीटिंग होती है जर्नलिस्ट से अलग से, जब ट्रायल में हो तो वही मीटिंग्स होती हैं, अलग से तो उनकी कोई मीटिंग नहीं होती है। सिर्फ फैमिली को हफ्ते में 15 मिनट मिलने की इजाजत है, और सुजैन जैसे आपको पता है कि पिछले हफ्ते वो इजाजत भी नहीं दी गई। तो ये जो एक खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बुशरा बीबी के सेल की जो है वो लाइट बंद कर दी जाती है, और ये भी हम सब जानते हैं कि कभी भी जेल की लाइट तो नहीं जाती, लेकिन बुशरा बीबी की सेल की लाइट बंद कर दी जाती है। और खान साहब ने ट्वीट भी किया कि जी मेरी अहलिया को तंग कर रहे हैं, इस तरह का एक उनका ट्वीट था, और जो सेल में मौजूद टीवी था वो भी बंद कर दिया है, और उन्होंने कहा कि बुशरा बेगम पर जुल्म किया जा रहा है। तो इतना सब कुछ हो रहा है, आपकी पार्टी का क्या स्टांस है इसके ऊपर? बुशरा बीबी के लिए एक तो तहरीक की बात हो रही थी जिसमें पहले कहा गया 5 अगस्त को, फिर खान साहब के बेटों ने आना था, फिर 90 दिन की बात हो गई। क्या लाहे अमल होगा पार्टी का इस सारे सिनेरियो पर कि क्या 90 दिन में होगा, 5 अगस्त को होगा, बेटों के आने के बाद होगा, या बुशरा बीबी पे जो सख्ती है उसकी खातिर कोई तहरीक चलेगी? पार्टी का लाएअमल अगेन सुजैन, बिकॉज आई एम नॉट अ पार्टी लीडर, तो पार्टी का लाएअमल तो उतना ही मुझे पता लगेगा जितना सबको बाकी वर्कर्स को पता लगेगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बुशरा इमरान की बात नहीं है सुजैन। खान साहब के जो छोटा सा सेल जिसमें वो खुद कहते हैं कि तंदूर बन जाता है, बुशरा इमरान का भी वैसा है। आपको शायद ये पता नहीं है कि खान साहब जो फैसिलिटीज, जिनको ये फैसिलिटीज कहते हैं, वो बिल्कुल आम कैदियों से भी कम है। और आम के मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कहा जाए कि जी उनके सेल में पंखा है लेकिन बिजली नहीं है, पानी है लेकिन उसमें ग्रीस है, ग्रीस डाल के पानी दिया जाता है उनको। मुझे ही बताइए ये कहाँ की इंसानियत है? आपने उनको इंसाफ नहीं देना, आप उनकी जमानतें नहीं लगा रहे, आप उनको खाना अच्छा नहीं, मतलब कम से कम उनको इंसानों की तरह से जो उनके इंसानी हकूक हैं वो तो दें। और उसके ऊपर पार्टी को, मेरा ख्याल है कि पार्टी को जितना वो कर सकते हैं वो नहीं करते। ये इनके पास बहुत सारी जो है क्लाउड है इनके पास, लेकिन उसको वो प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, कब करेंगे? तो फिर मरियम साहिबा ये कहना तो दुरुस्त होगा ना कि जो पार्टी की क़यादत है, मौजूदा क़यादत, उनको अपने सेनेट की टिकट्स की तो लगी हुई है, उनको ये है कि हम लोग ऐवानों में बैठ जाएं, हम लोग इंजॉय कर लें जितना कर सकते हैं, लेकिन कोई भी खान साहिब के लिए एक प्रॉपर तहरीक चलाने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब भी तहरीक चलती है
گنڈاپور صاحب کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے خلاف کہ تحریک جو ہے وہ کسی دوسری سمت میں چلی جاتی ہے، یا کہہ دیا جاتا ہے کہ جی مذاکرات ہونے والے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو پھر یہی مطلب ہوا نا کہ کوئی تحریک چلانا ہی نہیں چاہتا اس جماعت میں سے. اب ISIS اگر آپ دیکھیں تو ورکرز بہت انوائے ہو رہے ہیں اس چیز سے، ورکرز اور پاکستان اور PTI کا جو ایک ہے ڈفرینس دوسرے کے، ورکر بہت اویئر ہے، ورکر کویسچن کرتا ہے، ورکر ڈیموکریٹک ہے، تو وہ انکریزنگلی لیڈرشپ کو دے آر ہولڈنگ دیم اکاؤنٹیبل، اور یہ زیادہ دیر اس چیز کو ڈیلے نہیں کر پائیں گے، نہیں کر سکتے. انہوں نے جو 2 سال گزار لیے ہیں دیٹ از ایون ٹو مچ. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس بہت کم ٹائم ہے لیڈرشپ کے پاس کہ وہ اس کو آئیدر پراپرلی ایڈریس کریں، ورنہ ورکرز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ کویسچن ناٹ اونلی کویسچن کریں گے بلکہ اکاؤنٹیبل ان کو ہولڈ کریں گے. بڑے آئی ڈونٹ نو واٹ دا ورکرز ول ڈو، بٹ آئی سی اسٹرانگ ریزنٹمنٹ امنگ دا ورکرز، اور بالکل ان میں جوش آتا جا رہا ہے کہ اگر لیڈرشپ نہیں کرے گی تو پھر ٹھیک ہے ہم خود ہی کر لیں گے. بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.